अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दामान टीवी के साथ मैं हूं वहीद पिताफी। और आज हमारे साथ जो सिटी वन PK 113 के उम्मीदवार हैं जनाब कफील निज़ामी साहब, इनसे बात करेंगे कि कफील भाई, आपको जमीयत की टिकट मिल गई है या हम ये कह सकते हैं आप जमीयत पे इलेक्शन लड़ रहे हैं या अभी तक टिकट नहीं मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेर इसमाइल ख़ान के लोगों को पता ही है कि अगर मुझे जमीयत की तरफ से टिकट होगी तो मैंने इलेक्शन लड़ना है, वरना अदरवाइज़ जिसके पास जमीयत की टिकट होगी तो हम इंशाल्लाह हम उसके साथ भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। अभी तक टिकट नहीं मिली मतलब आपको? टिकट का इंशाल्लाह फ़ैसला 1-2 दिन में हो जाना है, और जो भी इंशाल्लाह फ़ैसला होगा हम उसके इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह पाबंद हैं। सर, ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो कि ख्वाहिशमंद हैं जमीयत उलमा इस्लाम की टिकट के। अगर जैसा आपने कहा कि अगर टिकट ना मिली तब भी मैं उनको सपोर्ट करूंगा किसी और को अगर टिकट मिल गई, तो ऐसे उम्मीदवार हैं जो कहते हैं कि अगर हमें टिकट ना मिली तो हम आज़ाद हैसियत में फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हमारे तसर में आपके सामने ही है कि हम जमात के लोग हैं, और हमने माजी में भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जो आज़ाद थे, और अल्लाह का शुक्र है हम इसी उस पर अभी तक पाबंद हैं कि जमात का जो भी फ़ैसला होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जमात के इंशाल्लाह जो हमने मेहनत की है और जमात के लिए जो वर्क किया है, तो इंशाल्लाह मेरिट पे जो फ़ैसला होगा तो डी ख़ान के लोगों को मैं इंशाल्लाह ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सबसे इंशाल्लाह फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह हमारा ही नाम है, और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जमात के कायदीन भी हमें सपोर्ट करेंगे। और डेर इसमाइल ख़ान के लोगों का तो फिर से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हर मौके पे हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस अदना से कारकुन को इज़्ज़त दी है, और जो उनकी मोहब्बत है, तो मुझे यकीन है कि इन लोगों के लिए मुझे भी अल्लाह पाक ऐसे मकाम पर पहुँचाएँ कि मैं अपने डेर इसमाइल ख़ान ख़ास तौर पर जो लोड शेडिंग के हवाले से, गैस के हवाले से, माजी के अंदर भी आप देख लें कि ऐसे लोग गुज़रे हैं जिन्होंने डेर इसमाइल ख़ान से करोड़ों अरबों रुपए तो बनाई हैं, लेकिन डेर इसमाइल ख़ान के लोगों को कुछ नहीं दिया। तो इंशाल्लाह हमारा भरपूर तरीके से इंशाल्लाह मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि हमने इंशाल्लाह सियासत को इंशाल्लाह इबादत समझ के इंशाल्लाह सियासत कर रहे हैं, और जो आने वाला वक्त है कि डेर इसमाइल ख़ान की जो भी लोगों की एक अमानत होगी, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें ऐसी तौफीक दे कि हम किसी किस्म की अमानत में ख़यानत ना करें। कफील भाई, फैसल करीम कुंडी साहब बार बार आपकी पार्टी और मौलाना साहब के ऊपर जो है तनकीद कर रहे हैं और उनको बड़ा निशाना बना रहे हैं कि मौलाना साहब डेरा इस्माइल ख़ान के मुतबादिल एक सीट के लिए पशिन जाके दाखिला कराया है कि इधर मैं हार जाऊंगा, या उनका जो कहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? फैसल करीम कुंडी साहब मेरे बड़े मोहतरम भी हैं, दोस्त भी हैं, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे असर रसूख भी है। और कुंडी साहब को और उनके जो बंटी मियाँ हैं, तो मैंने पहले भी एक मीडिया वाले से कहा है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चले हुए कारतूस हैं, तो इंशाल्लाह हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम आवाम के अंदर हैं। मेरा दफ्तर कोई किराए का है नहीं कि मैं बेच कर या ताला लगा कर चला जाऊंगा। तो ये फसली बटेरे आते भी रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमीयत के कायदीन का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए डी ख़ान के अंदर अपना भरपूर तरीके से ऑफिस भी बनाया है। और फ्यूचर में जो डेर इसमाइल ख़ान के लोगों का एक गिला शिकवा था, तो हमने सिटी मेयर के इलेक्शन के बाद अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म कर दिया था। लोगों का अक्सर यही होता था कि डेर इसमाइल ख़ान में ऑफिस नहीं है। तो आप लोग ख़ुद ही देख सकते हैं कि पिछले 2 साल से अल्लाह का शुक्र है हमारा दफ्तर खुला हुआ है। हारने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है हम आज भी आवाम के अंदर हैं। और जो लोग यही लोग थे, अब कुंडी साहब से सिर्फ ये बता दें कि अभी जो निगरान सेटअप के अंदर आपने एक मुशीर का जो दर्जा लिया था, कम से कम ये तो बता दें कि 12-13 महीने की जो हुकूमत शार्ट टर्म थी उसके अंदर आपने क्या किया। तो ये हमारे लोगों को एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि लोग इनसे सवाल करें। हमारे जो कम टाइम के अंदर आज रोड देख लें, उसके अलावा इतने काम हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम मानते हैं कि ये 9-9.5 साल का जो डी ख़ान में गन था, एक तकलीफ़ थी, जो PTI ने एक सुतीली माँ जैसा सलूक रखा अपने डेर इसमाइल ख़ान के, क्योंकि उन्होंने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा ठेकेदारों पे, इन पे उन पे, तो करप्शन आम थी।
تو اس کی وجہ سے ڈی خان کا جو حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ہم انشاءاللہ اپنی جماعت کے ساتھ، تو مجھے تو پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم صبح خیبر پختونخوا کے اندر انشاءاللہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. کفیل بھائی، اگر پی کے 113 کے لوگ آپ کو الیکٹ کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں اپنے لیے، تو آپ پہلا کام کیا کریں گے ڈیرہ کے لوگوں کے لیے؟ مطلب ایک کینڈیڈیٹ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں پہلی خدمت یہ کروں گا. جو اللہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور کامیاب کرے گا لوگوں کی محبت کی وجہ سے. تو میرا جو اپنے ذہن کے اندر پہلا جو ہے کہ سب سے پہلے ہم جتنے بھی علاقے کے جتنے بڑے بڑے اکابرین ہوں گے ان کو بلائیں گے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی علاقے کے لوگ ہوں گے معززین ان کو بھی بلائیں گے. ہر یوسی سے 100-150 بندہ اکٹھا کر ایک اوپن ڈیبیٹ کرائیں گے، اوپن ایک کھلی کچہری لگائیں گے. اس کے ہم اندر فردر جتنے بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل ہیں تو وہ تمام میڈیا کے سامنے اور پبلک کے سامنے انشاءاللہ بیٹھ کر انشاءاللہ ان کو فرسٹ پیورٹی پہ انشاءاللہ حل بھی کریں گے. اس کے بعد پھر ادروائز دوسری یوسی پہ. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم عوام کو ڈائریکٹ رسائی دیں گے. اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے کہ یار یہ مجھے مل نہیں رہا. ہم اس کے اندر ہفتے میں 1 دن 2 دن بھرپور طریقے سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی میڈیا کو انوائٹ کر کے لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ بھائی آپ آئیں. یہ نعرے دعوے نہیں ہوں گے کہ بھائی آپ کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، یا میں جا کر کہیں بیٹھ جاؤں گا. تو ہم نے انشاءاللہ اپنی اپیرنس عوام کے اندر رکھنی ہے، اور بھرپور طریقے سے عوام کے جو ہمارے ہسپتالوں کا حال ہے، خاص طور پہ مسائل تو ڈی خان کے اتنے ہیں کہ ہم گنوا ہی نہیں سکتے. تو مجھے یقین ہے کہ جتنے ڈی خان کے مسائل سے میں الحمدللہ واقف ہوں، شاید کوئی واقف نہ ہو، کیونکہ میں نے اکثر موقع پہ کہا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان ایک سونے کی چڑیا ہے. ہماری اب جو ٹی ایم اے کے اندر کتنے ملازمین ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں واسا کے اندر یوسیوں کے اندر چلے جائیں صفائی نہیں ہے. تو ہم ان ملازمین کو بھی انشاءاللہ ایک ایسی ترتیب بنائیں گے کہ یوسی لیول پہ، وارڈ لیول پہ وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جو محکموں کے بندوں کو انشاءاللہ اٹیچ کریں گے ڈی خان کے اندر سے، صفائی کے حوالے سے، ہسپتال کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے. تو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میرا تو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہر ٹائم اللہ کا شکر ہے اویلیبل ہوں لوگوں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کی غمی کے لیے. تو ان کے ساتھ میں نے رہنا ہے. اگر مجھے پتہ ہے کہ میری بقا اس میں ہے جب میں لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اگر میں لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گا تو ہماری اور ہماری جماعت کی بقا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ماضی کے اندر جو ہماری غلطیاں تھیں انشاءاللہ ہم نے اس سے سبق بھی سیکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے حقوق کے لیے، عوام کی جد و جہد کے لیے ہمیں جہاں تک جانا پڑے گا ہم جائیں گے انشاءاللہ. کفیل بھائی، پیپلز پارٹی پر بھی بات ہو گئی ہے اور ساری بات ہو گئی ہے. ایک پارٹی جو کہ تقریباً 9 سال سے یہاں پر تھی، اور اگر ان کی بات کریں، ان کے جو امیدوار ہیں ڈی آئی خان کے لیول پہ، وہ روپوش ہیں. کیا وہ آپ کے مقابلے میں آئیں گے؟ مطلب اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ کیا آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے تو یہ بھرپور طریقے سے میں کہتا ہوں ان لوگوں کو آنا چاہیے عوام کے اندر. پہلے ہم نے اللہ کا شکر ہے پچھلا جو سٹی میئر کا الیکشن تھا، جو ان کے پاس حکومتی وسائل تھے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ضلع انتظامیہ، اور اس کے باوجود بھی الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے ایک ادنیٰ سے کارکن کو، ایک عام سے بندے کو جو سپورٹ دی. تو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں. انہیں انشاءاللہ مجھ پر یقین ہے کہ میں ڈیرہ کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ ان کا ایک رائٹ ہے. تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ آئیں، وہ اپنی جگہ محنت کریں گے، ہم اپنی جگہ محنت کریں گے. تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ان لوگوں کو تو ایک اقتدار ملا ہوا تھا، تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ان سے پوچھے کہ بھائی 9 سال جو آپ نے مزے لیے، آپ ہمیں آ کر بتائیں کہ ہماری زندگی تو وہیں کی وہیں ہے جو کہ توں ہے نا. تو مجھے انشاءاللہ یقین ہے ڈیرے کی عوام کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اویئرنیس ہے، اور جتنے اللہ کا شکر ہے ان کے وہ ناظمین تھے تو ہم نے ان پہ بھی ورک کیا. ہم نے انہیں بھی سمجھایا کہ بھائی سٹی میئر کے اندر آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے جا کر ہمارے ساتھ جب یہ مرڈر ہونے سے پہلے آپ ہمارے ساتھ تھے، تو ٹھیک ہے آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا عوام کی خاطر. کیا 2 سال ہو گئے ہیں؟ کیا 2 سال کے اندر کوئی آپ کے حقوق دیے گئے ہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کو بھی ہم نے کنونس کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جتنے بھی لوگ ہیں ناظمین ہیں،
ہم نے اکثر لوگوں کو اللہ کا شکر ہے یہ بولا ہے کہ بھائی ہم آپ کے مشورے کے ساتھ لوگوں کے مشورے کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کو بھرپور طریقے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے ڈی خان کے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر حضرات ہیں ان سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, وہ کلا سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, ہمارے کئی ایسے جو بڑے بڑے سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی اللہ کا شکر ہے ہماری میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کو ہم نے اس دفعہ ایسا سرپرائز دینا ہے کہ انشاءاللہ خاص طور پہ یہ پیپل پارٹی وغیرہ یہ انشاءاللہ اس کے بعد یہ ڈی خان سے الیکشن نہیں لڑیں گے, یہ جائیں گے تو سندھ جائیں گے انشاءاللہ ڈیرے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. کفیل بھائی آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ جمعیت علماء اسلام کیا KPK میں کتنی اکثریت سے حکومت بنانے جا رہی ہے, آپ کا جو دعویٰ ہے؟ یہ تو ابھی انشاءاللہ یکم کے بعد ہماری بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کمپین شروع ہونی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم ایک اللہ نے چاہا تو ایک ہم تگڑی حکومت بنائیں گے 2/3 میجارٹی کے ساتھ. تو مجھے بھرپور یقین ہے کہ جب ہمیں انشاءاللہ تگڑی حکومت ملی تو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ قسمت بدل جائے گی. جی تو یہ تھے کفیل نظامی صاحب جو کہ PK 113 کے امیدوار ہیں, ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.